حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، بس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ یہ آیت طیبہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مشرکین کے خلاف اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اس روایت کو عبداللہ بن عباس اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس طرح روایت کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ سے مشرکین کے خلاف فتح مانگتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے کو جو ہے وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے۔ تو جب ان یہودیوں اور مشرکین کے درمیان جو ہے جنگ شدت اختیار کر لیتی تو وہ تورات نکالتے اور اپنا جو ہے ہاتھوں کو اس جگہ رکھتے جس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے، اے اللہ ہم تجھے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عرض کرتے ہیں، وہ عظیم و شان نبی جو آخر الزمان ہے، اس کے صدقے سے اس کے وسیلے سے تو ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا فرما، تو بس ان کی مدد کی جاتی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ زندہ یا فوت شدہ اشخاص کا بھی وسیلہ جو ہے جائز ہے، اور اسی طرح اعمال صالحہ اور شرعی امور کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اگر وسیلہ بامعنی واسطہ ہو تو اس صورت میں ہر شرعی سبب کے لیے ایک تیسری ذات کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب اور منزلت کے معنی میں ہو تو اس صورت میں مفعول کو حذف کر دیا ہے جو غیر واضح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا تلاش کرو، یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جو قرب الہی کا سبب بنے۔ اس آیت طیبہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر وہ وسیلہ بنانا جائز ہے کہ جس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی جس کو شریعت نے منع نہیں کیا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قید کے دور میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرائی اور یہ فرمایا کہ ھذا واللہ الوسیلۃ الی اللہ، کہ اللہ رب العزت کی قسم یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہے۔